جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی بادامی۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک لبیک کے سینئر رہنما اور سینئر وکیل سردار محمد احمد بڈال، جو کہ PP 189 سے تحریک لبیک کی سیٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ میدان میں اترے ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا پلان ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ہوں جی۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ہے کہ آپ PP 189 سے الیکشن پہلی دفعہ آپ لڑنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے مقابلے میں بڑے بڑے تھم جسے کہتے ہیں پرانے سیاستدان جو الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی PP 189 سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے اور جیتیں گے TLP کی سیٹ؟ جی پہلے تو آپ کی مہربانی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو اس میں یہ الیکشن کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ تو یہاں پہ ہم کہیں کہ 189 جو ہے یہ ان فرعونوں نے جو ہے یہ اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ تو یہ میری تحریک جو ہے ان کا مجھ پہ اعتماد ہے، یہاں دیپال پور کی جو گورننگ باڈی ہے اس کی، اور مرکز نے جو مہربانی کی ہے مجھے اس قابل سمجھتے ہوئے یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیا ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پہلا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں وہ بتاتا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے میں بار کی بھی میں الیکشن کانٹیسٹ کر چکا ہوں، لیکن جب بھی بندہ سیاست کے میدان میں آتا ہے نا تو الٹیمیٹلی اس کا وہ پہلا ہی سٹارٹ ہوتا ہے، یہ میرا پہلا سٹیپ ہے۔ لیکن الحمدللہ جس پلیٹ فارم سے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ، جس کا منشور جو ہے وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ اس سے پہلے جتنی بھی یہاں پہ پارٹیز کانٹیسٹ کر رہی ہیں کسی کا کوئی منشور نہیں، وہ منشور لیس پارٹیز ہیں۔ اور الحمدللہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی باشعور آدمی میرے سمیت میں الحمدللہ کو 22-23 ووٹ تو خود کاسٹ کر چکا ہوں۔ آج تک کسی نے لیجسلیشن کرتے ہوئے نہ اسلام کی بات کی ہے، نہ کبھی پاکستان کی بات کی ہے، نہ کبھی عوام کی بات کی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک مطلب لاسٹ ٹائم جب عمران خان بنے ہیں وزیر اعظم، ان کے بارے میں ایک مشہور تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور جسے کہتے ہیں اسلامک ٹچ کے ساتھ وہ کمپین بھی کرتے رہے اور باقی ساری چیزیں بھی۔ کہا جاتا ہے کہ TLP بھی مطلب یہ پلینگ کارڈ کھیلتی ہے، مذہبی کارڈ کھیلتی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی لیڈر ہے، اس کو مذہبی ٹچ تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ اسلام کو مذہبی ٹچ نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان ہے یہ جس نظریے پہ بنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم کلمہ پڑھ کر اور اس کلمے کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا ہے تو مذہبی ٹچ تو دینا، یہ میرا خیال ہے یہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ پاکستان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اسلام پہ ظلم ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس کو پرائورٹی ہمیشہ اسلام کو دینی چاہیے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد ہماری عوام ہے۔ تو اس میں عمران خان نے، اب میں تو نہیں کہتا مذہبی ٹچ ہے، مذہبی ٹچ تب ہو کہ اس پتہ چلے اسلام کے لیے کچھ کیا، مساجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے لیے، جو اسلام ہمیں بنیادی سہولتیں دینے کا حکم دیتا ہے، قرآن سننا۔ مجھے آپ بتائیں آج تک PTI جو ہے اس نے حکومت کی اتنی دیر وہ رہی، کیا انہوں نے کوئی مدرسے بنوائے، کوئی لیجسلیشن ایسی کی؟ انہوں نے بھی دیکھیں یہ قادیانی جو تھے یہ ہمارے سروں پہ بٹھا دیے۔ اب ہوا کیا، ایک تقریر ان کی، بابا جی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، خادم حسین رضوی صاحب، جب انہوں نے وہ تقریر کی تھی عمران خان نے تو انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا تھا۔ کسی بھی مذہبی جماعت نے، کسی بھی مسلمان نے ان کو مطلب اس بات پہ اپریسیشن دی تھی کہ انہوں نے اقوام مغرب میں جا کے اسلام کی بات کی ہے۔ لیکن صرف بات کرنا نہیں ہوتا، عمل کرنا بھی ہوتا۔ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کوئی لیجسلیشن میں ایسا کام کیا ہے؟ PTI کے لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ PTI کی حکومت تھی تب یہ لوگ دھرنے بھی کرتے رہے ہیں، TLP والے باہر بھی آتے رہے ہیں، لیکن جب مسلم لیگ نون کی یہ حکومت آئی ہے
یا پی ڈی ایم کی آئی ہے، یہ گھر بیٹھ گئے ہیں چپ کر کے، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے یا کیا معاملات ہیں؟ یہ ان کی بات سچ ہے یا اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ جی میں یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، یہ کلیئر بات ہے، ہماری نہ تو کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، نہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام کی بات جو بھی کرے، جو بھی ختم نبوت کی بات کرے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کی بات کرے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اب تھا کیا، یہ پارٹی تو تھوڑی دیر پہلے سٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ تھی، کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو طرح تخت تو پہ وہ لانے کی بات نہیں کی۔ جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں، میں تھوڑا ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان کے دور میں یہ ہوا، تو کیا جو تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے یہ نون لیگ کے دور میں نہیں نکلی؟ سارے لوگوں کو پتہ ہے، کراچی سے لے کر جیلم تک ہم نے پیٹرول کے اگینسٹ لانگ مارچ کیا۔ تب گورنمنٹ کن کی تھی؟ نون لیگ کی تھی، یہ پی ڈی ایم تھی۔ ہمارا کسی سے کوئی ایسا نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے، نہ کسی سے ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ ہم تو اسلام، پاکستان اور عوام کے لیے ہر جگہ کھڑے ہیں۔ اگر اسلام پہ کوئی حرف آئے گا تو بالکل وہاں تو کسی قسم کا کمپرومائز ہے ہی نہیں، ہماری جانیں بھی، ہماری گردنیں بھی اسلام کے لیے حاضر ہیں۔ ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ طریقہ لبیک ٹھیک ہے، ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں یا ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی جو جماعت ہے یہ ایک طرح سے ہمارا ووٹ خراب کرتی ہے۔ ایک افواہ ایک انہوں نے بنائی، انہوں نے جیتنا ہوتا نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ ان کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیں نا جی، جو سیاسی حریف ہوتا ہے نا، وہ تو اگلے بندے کو ایسی باتیں کرے گا کہ انہوں نے مطلب ہمارے ووٹ خراب کرنے ہیں۔ اب وہ یہ بتائیں، کیا انہوں نے اسلام کے لیے کبھی ووٹ دیا ہے؟ کوئی شیر کو دے رہا ہے، کوئی بلے کو دے رہا ہے، نشان دیکھیں، بندے کو شرم آتی، کوئی تیر کو دے رہا ہے۔ اور یار اتنا تو سوچیں، اسلام کے نام پہ کبھی کسی نے ووٹ دیا ہے؟ کبھی نہیں دیا۔ بات یہ ہے، ہم سارے سمجھتے ہیں اسلام نے ایک دن غالب ہونا ہے، یہ سیٹلڈ بات ہے، اسلام نے غالب ہونا ہی ہے۔ اور ان لوگوں کو اب یہ تکلیف ہے کہ جتنے لوگ جو ان کو اویئرنیس ہو چکی ہے، شعور آ چکا ہے کہ یار جانا تو قبر میں ہے نا، وہاں جا کے تو ہم نے پیش کن کے ہونا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، وہاں کیا دکھائیں گے؟ اچھا، آپ ایک سینئر وکیل بھی ہیں، آپ نے اس کے بارے میں سٹارٹنگ سے آپ نے کیریئر بھی آپ کا یہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ طریقہ لبیک مولویوں کی جماعت ہے، تو آپ مطلب کس طرح آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مولویوں کی جماعت ہے یا باقی پورے اوور آل یہ ہے؟ جی میں تو کہتا ہوں کہ تحریک لبیک جو ہے یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، تو وکیل بھی مسلمان ہے الحمدللہ، اس میں باقی لوگ بھی مسلمان ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ علماء دین جو ہے نا، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ جو مخالفین ہیں، ناقدین ہیں، وہ اس بات کو صرف پرموٹ کرتے ہیں کہ یہ مولویوں کی جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، مولویوں کی یہ کوئی جماعت نہیں۔ اس میں آپ کے سامنے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، یہاں پہ این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ساتھ جو دوسرے ایم پی اے ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مولویوں کی جماعت ہے، مولوی تو کوئی بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہا۔ ہاں ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے وکیلوں کے ہاتھ اپنی جماعت دے دی کہ خود ہی کیس لڑیں گے اور ہینڈل کر لیں گے۔ آپ تو وہ والا سین نہیں کر رہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ بھی وکیل ہیں، ہمارے ساتھی بھی وکیل ہیں۔ نہیں، یہ تو میں نے وہ آپ کی بات پہ کہا کہ یہ مولویوں کی جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ سارے لوگ ہی آتے ہیں، اس میں کوئی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے جو مسلمان ہے، تحریک لبیک اس کی جماعت ہے، اور وہ اس منشور کے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہیں اور وہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر بڑی پابندی ہے، کوئی بھی دھرنا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی کمپین ہو تو اتنی زیادہ خبر نہیں چلائی جاتی۔ کیا یہ ایک آپ اس کو سازش سمجھتے ہیں یا کیا سین ہے؟ پاکستان کے اندر ہی ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ جی یہ تو میں بلکہ آپ کو اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے جب سے یہ ہمارا آفس بنا ہے، جب سے تحریک لبیک یہاں سٹارٹ ہوئی ہے، پہلا انٹرویو ہوگا، ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا کی طرف سے پراپر ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے۔ ادروائز اوورال آپ چیک کریں، آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ کچھ پابندیاں ہیں، ہم پہ اوورال پابندیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو میڈیا ہے نا،
اس کو کنٹرول ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو کوئی یہودی کنٹرول کر رہا ہے یا ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو آزادی دے دی گئی تو میرا نہیں خیال کہ پھر تحریک لبیک کے علاوہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہی آ سکے، کیونکہ ہر بندہ جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دین مصطفیٰ جو ہے اس کی بات نہ ہو، جو دین نبوی ہے وہ تخت پہ نہ آئے یا تاجدار ختم نبوت کی بات نہ ہو۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، اور یہ جماعت مسالک کی جماعت نہیں ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ تحریک لبیک کا کارکن ہے، وہ تحریک لبیک کا خادم ہے، وہ تحریک لبیک کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے۔ اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں کہ، اور سوشل میڈیا یقین کریں ہم لوگ تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بھی گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا وجہ ہے، کس چیز کا ان کو خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اسلام جو ہے اس قدر غالب نہ آ جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ سازشیں جو ہے نا، یہ شاید پاکستان سے باہر جو ہیں بیٹھے لوگ وہ زیادہ اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان میں سے ایک بندہ بھی، آپ کے سامنے مثال ہے، قاسم صاحب آئے تھے کراچی سے، تو دیکھ لیں وہاں اسمبلی میں نماز بھی ہوتی تھی، اذان بھی ہوتی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، ایک اور سوال آپ کے ناقدین کی طرف سے، اور ویسے بھی ایک افواہ ہے کہ سعد رضوی کل کا بچہ ہے، یعنی کہ ان کا اتنا سیاسی کیریئر نہیں ہے، نہ اتنا سیاسی قد ہے، تو یہ لڑکا ایک جماعت لیڈ کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا اگر ان کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو یہ کیسے اکانومی کو کنٹرول کریں گے؟ جی اچھا، اس میں نا جی پہلی بات تو آج کلیئر کرتے جائیں کہ سعد رضوی صاحب اکیلے نہیں ہیں، نہ وہ اکیلے کو فیصلہ لے سکتے ہیں، نہ ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے۔ اس کیا لگتا ہے آپ کو کون؟ اس میں ہماری شورا ہے، شورا میں وہ سارے لوگ موجود ہیں جو بابا جی کے ہم اثر تھے، جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جنہوں نے یہ بنیاد رکھی اور جو شروع سے اب تک وہ ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ وہ یہ آپس میں مشاورت ہوتی ہے، مشاورت ہونے کے بعد سعد بھائی جو ہیں وہ جو بھی مشاورت میں ڈیسیژن ہوتا ہے پھر وہ آگے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ مشاورت کے بغیر، شورا کی جو کمیٹی ہے اس کے بغیر نہ کبھی سعد بھائی نے کوئی ڈیسیژن لیا ہے، نہ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اس میں شورا بیٹھی اور باقی رہا، وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کل کو کیا کرے گا۔ آپ دیکھیں لا تعداد ہمارے پاس اگزامپلز ہیں کہ 16 سال اور 18 سال کے بچوں نے بھی سلطنتیں سنبھالی ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں، اسلام میں اتنی پاور ہے، جب وہ اسلام کے اندر رہ کے اس کو سنبھالیں گے تو وہ تو 10 سال کا بچہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اس میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بار الیکشن میں کتنی سیٹیں، مطلب ٹی ایل پی 2018 کے الیکشن کی نسبت مزید زیادہ آپ لوگ سیٹیں لے کے آنے والے ہیں یا عوام کو سرپرائز دینے والے ہیں؟ کیا پلان ہے؟ پتہ تو ہوتا ہے بندے کو۔ جی یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی، جس مقصد اور جس مشن کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دفعہ ایک سرپرائز ہوگا، عوام بھی دیکھے گی اور ناقدین بھی دیکھیں گے۔ اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی سیٹیں ہیں اور کتنا ووٹ بینک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم جو ہے پاکستان کی جو ہے ووٹ بینک ہے اس علاقے میں، کیا لگتا ہے آپ کو کتنی ہے؟ جی الحمدللہ، اس میں ابھی تو 1 ہفتہ ہوا تھا ہم نے سٹارٹ کی ہے کمپین، تو جس کے بھی پاس گئے ہیں بڑی بڑی برادریاں، یہاں پہ ارائیں برادری، میٹھا برادری، ملک برادری، سادات برادری اور یہاں پہ پٹھان برادری، جتنے لوگوں کے بھی پاس گئے نا، یقین کریں ہمیں فخر ہوتا تھا۔ ہمارے جانے سے پہلے وہ لوگ خود جو ہے ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئیں نا، ہمیں ساتھ لے کے چلیں، ہم آگے چلنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم نے کافی دفعہ ان پارٹیز کو آزما لیا ہے، تو اب ہمیں آخرت بھی سنوارنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تھک گئے ان لوگوں سے، یہ صرف جھوٹے وعدے کرتے ہیں، وعدے کرنے کے بعد یہ لوگ تو بس وہاں بیٹھ کے خود اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہ پبلک کی بات کی، نہ اسلام کی بات کی، نہ انہوں نے پاکستان کی بات کی۔ تو آخر میں آپ حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی اس میں جو ہے اپنے حلقے کے لیے میرا یہی پیغام انشاءاللہ تعالی، میں یہاں پہ میری ایکسیس جو ہے وہ ہر ایک بندے کے لیے بہت ایزی ہے۔ میں ایک عام کسان کا بیٹا ہوں، میرا مستقبل اور
مطلب میرا ماضی یہاں ساروں کے سامنے ہے، ساروں کو پتہ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کو کوئی باڈی گارڈ سے گزر کے آنا پڑے، ان کے کوئی سیکٹری ہوں، کچھ بھی ہو. میں سمجھتا ہوں جس بندے کی اپروچ آپ لوگوں تک ایزی ہو، جو آپ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو، تو اس بندے کو آپ اپنا نمائندہ بنائیں. یہ کھالیاں، یہ روڈ، یہ سڑکیں، یہ تو کام ہی ایگزیکٹو کا ہے. میں اس حلقے کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ نے عزت دی تو ایسی لیجسلیشن کروں گا کہ یہ لوگ پراؤڈ فیل کریں گے. کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے اس بھائی کو تحریک لبیک کا کینڈیڈیٹ سمجھ کے ووٹ دیا تھا اور اس بندے نے کسی جگہ پہ اسلام پہ، پاکستان پہ یا عوام پہ کسی جگہ پہ کمپرومائز کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو بندہ بھی سلیکٹ ہو کے جاتا ہے، کوئی ایم پی ایم این اے بنتا تو اس کا کام لیجسلیشن ہے، اس کا کام یہ کھالیاں نالے یہ نہیں ہوتا. اور کبھی انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا. ایسی لیجسلیشن کریں گے کہ میرا علاقہ، میرے علاقے کے لوگ یہ مجھ پہ پراؤڈ فیل کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ بھائی یہ یہاں سے الیکٹ ہو کر سلیکٹ ہو کر گیا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا ووٹ ضائع ہوا. یہ لوگ پراؤڈ فیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین، آپ نے ان کو سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی بادامی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.